जी अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। आपका क्या है, आपने कैसे हैं भाई, तो खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। माजरत थोड़ा सा लेट हो गया मैं। और नहीं, जो कोई है मसला नहीं। हमारे हमारे नाजरीन के लिए हमने आज दो प्रोग्राम मिक्स कर दिए। मैं एक प्रोग्राम सैटरडे को करता था और एक संडे को करता था। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं खुरम भाई, तो मैंने कोशिश की कि दोनों प्रोग्राम एक ही दिन, आगे से नाजरीन को भी मैं ये इतला करता जाऊं कि जो मैं प्रोग्राम हफ्ते वाले दिन करता था वो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इतवार वाले दिन आपके लिए लेकर आऊं, ताकि अपने जो कि मसरूफियत है उसकी वजह से मैंने आपसे माजरत भी की। आप मुझे मेरे फेसबुक पर मैसेज करने की बजाय आप बराए करम मुझे रोजाना शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो मैंने दे दिया हुआ है। तो बहुत सारे सवालात आपके लिए जनाब जमा हो चुके हैं। खुरम सिद्दीकी साहब हमारे साथ काफ एक्सपर्ट मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे, इधर पढ़े लिखे और बहुत ही मेहनती, और सबसे बड़ी बात है कि वॉलंटियर कम्युनिटी के दर्द दिल रखने वाले भाई हैं हमारे ये। तो जी आप सबसे पहले तो हम एक जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है एग्रीकल्चर के बोनस के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई सीजनल, एक लोग हमारे भाई अक्सर उनको नहीं पता होता, वो मुझे यही बताते हैं कॉल करके, भाई वो 1,000 वाला बोनस, वो 1,000 वाला बोनस का क्या बना? तो जी खुरम भाई आप उस पर कुछ रोशनी डालें नाजरीन के लिए। जी शाहिद भाई, बेसिकली जो बोनस था, दो बोनसेस हैं, ठीक है। जी। और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, इन लोगों ने वो दो बोनसेस को मिक्स कर दिया। एक बोनस आया था इंदेनिता कोविड, ठीक है, ठीक जो है। 600 यूरो का बोनस था, जो मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों को मिला था, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा वो बोनस दोबारा नहीं आया, वो बोनस दोबारा नहीं आया। उसके अंदर एक कैटेगरी आई है बोनस की, 1,000 यूरो की। और उस 1,000 यूरो के बोनस के अंदर, इम्स के अंदर जब आप वो दुमानदा करने जाते हैं तो प्रॉपर एक लिस्ट है। उसके अंदर बकायदा उन लोगों ने बताया हुआ है कि आप लोग ये काम करने वाले बंदे ये बोनस ले सकते हैं। अगर तो आप लोगों के पास स्पेड है तो आप स्पेड से कंफर्म करवा सकते हो अब कि आप लोगों का वो दुमानदा हो सकता है कि नहीं, जिस तरह का भी आपका प्रतीता ईवा है, जिस तरह का भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई काफ का ऑफिस है तो आप उनके पास जाके कंफर्म करा सकते हो कि जी हमारा प्रतीता ईवा इस तरह का है, क्या हम ये बोनस ले सकते हैं कि नहीं। ये अतोनमो बोनस है, यानी कि उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अतोनमो काम किया, यानी कि जिन लोगों ने अपनी जाती जाती काम किया, किसी के लिए मुलाजमत नहीं की, ठीक है। ठीक है। अब जाती काम के अंदर एक ऑप्शन आती है, जो लोग काम करते हैं ओकेजनल, यानी कि ओकेजनल काम जो होते हैं, जिसमें आप जाके किसी के घर पेंट करके आ गए, आपका जो है वो खुद उसने बना के दे दिया, अतोनमो का ये काम होते हैं। उसके अलावा जो काम होते हैं जिसको आप ओकेजनल काम कह सकते हो, ये जो हमारे जस्ट ईट और के जो भाई हैं जो कंसेनिया वगैरह करते हैं, इन लोगों के वो प्रतीते वो ओकेजनल काम कंसिडर होते हैं। उसके अलावा जो है जो बिजली गैस के जो फिर के वो सेल कर रहे होते हैं कनेक्शंस, वो ओकेजनल कामों में आते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर की भी कैटेगरी वहां पे शो होती है, लेकिन ये है कि एग्रीकल्चर में आपने किस लेवल पे काम किया है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन एंटर होके ही पता लग सकता है, या आप हमें वो जो है डॉक्यूमेंट अपना भेज सकते हो कि जी मैंने इस कैटेगरी में काम किया, तो हम आपको चेक करके बता सकते हैं। तो ये ठीक है। दो बोनसेस, जो 1,000 वाला बोनस है उसकी ये स्टोरी है, लेकिन ये है कि वो सबका नहीं हो सकता, माजरत के साथ, क्योंकि जो है सारे बंदों के लिए जो बोनस है वो रेडी तो दी एमरजेंसा आया हुआ है, ठीक है। जी जी जी, तो उसके बारे छह में भी आप अगर नाजरीन को बता दें जी। हाँ, उस क्योंकि बोनस जो है वो इंदेनिता जो 600 का था, अब लोगों ने उसको मिक्स कर दिया है 600 यूरो वाले बोनस के साथ, जो रेडी तो दी एमरजेंसा का है। जो इंदेनिता का बोनस था जो आपने मार्च अप्रैल में अप्लाई किया था, उसके लिए ईजे नहीं चाहिए होता था। रेडी तो दी एमरजेंसा के लिए ईजे लाजमी है। बिल्कुल सही। आप लोगों के पास अगर ईजे नहीं है तो आप रेडी तो दी इमरजेंसा नहीं कर सकते। इसकी आखिरी डेट जो है वो नवंबर 30 है, और उसके बाद कोई पता नहीं कि ये आगे डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी तक जो है 30 नवंबर तक आप ये दुमानदा, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कल का दिन है आप लोगों के पास, आप ये दुमानदा कर सकते हो। यानी कल आखिरी तारीख है, कल जो लोग इसके अहल हैं वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसमें यह 15,000 से कम ईजे चाहिए, ठीक है। जो तो दी इमरजेंस है उसके अंदर स्काला जो है ईजे के ऊपर लिखा होता है, स्काला दी इक्विलेंसा,
وہ 2.48 سے کم ہونا چاہیے, وہ آپ چیک کر سکتے ہو. لیکن اپنا ایزے آپ لے جا سکتے ہو جو ہے کسی پتروناتو یا کاف کے پاس, وہ آپ لوگوں کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں. اچھا بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جن کے مجھے سوالات آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایزے کیا ہوتا ہے, کچھ تھوڑا سا مختصر بتا دیں گے یہ ایزے کیا ہے؟ شاید بھائی ایزے جو ہوتا ہے, ایزے ہے سچویشن اکنومیکو, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے, اکنومیکل سچویشن ہوتی ہے اٹلی کے اندر, اس کو ایمس جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے کچھ فگرز کے اندر کہ آپ کی ویلیو جو ہے, اکنومیکل سچویشن جو ہے اس کی ویلیو یہ ہے, آپ کی فیملی کی ویلیو یہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اکنومیکل سچویشن جو ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر آپ کو ڈفرنٹ قسم کے بونس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ایزے کے اندر آپ لوگوں کو اپنے سارے بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں 2 سال پہلے کے, آپ کو اپنی 2 سال پہلے کی انکم ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے گھر کا سٹیٹس ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے رینٹ پہ رہ رہے ہو یا آپ اپنا جو ہے آپ نے گھر خریدا ہوا ہے, آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, آپ نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی, آپ لوگوں کے پاس کوئی بزنس ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آپ ایزے میں ڈکلیئر کرتے ہو. اور اس کے بعد ایمس جو ہے وہ آپ کو پراپر آپ کا ایک سچویشن, اکنومیکل سچویشن بنا کے دیتی ہے کہ آپ کے حالات خراب ہیں, آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہو. اب کچھ لوگ جو ہیں, اب اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ 2018 میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جب اپنا ایزے بنوانے جائیں تو وہ کہیں کہ ہم نے ایزے کورنتے بنوانا ہے. ٹھیک ہے, کورنتے ایزے بنوا. کورنتے بنوانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایزے بنانے جاؤ گے تو ایزے کورنتے کے اندر آپ اپنے فریش ڈاکومنٹ دو گے, اپنی فریش سچویشن دو گے کہ میری یہ ریڈی تو ہے اس ٹائم پہ, میں اس ٹائم پہ کام نہیں کر رہا ہوں, میرے بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس یہ گاڑی ہے. یہ آپ اپنا سب کچھ فریش بتاؤ گے, کیونکہ ایزے کے جو لاز ہیں وہ یہ 2 سال پہلے کے سارا حساب کتاب کیلکولیٹ کرتے ہیں. فریش ایزے بنانے کے لیے جو فریش سچویشن اس کو کہتے ہیں ایزے کورنتے. اگر آپ لوگوں کے ایزے زیادہ آئے ہیں اور آپ لوگوں کی سچویشن, اکنومیکل سچویشن اس وقت خراب ہے, تو آپ لوگ ایزے کورنتے بنوا سکتے ہو ایزیلی کسی بھی کاف پتروناتو کے آفس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو ریم ایمرجنسا کی جو مین شرط ہے وہ بتا دیں دوستوں کو, اور یہ کتنے مہینے کے لیے ملے گا, جو بہت سارے دوستوں کے سوالات آ رہے ہیں. ریم ایمرجنسا جو ہے جن لوگوں نے, یہ 2 مہینے کا ہے, نومبر اور دسمبر کا, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اکتوبر میں ریم لیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو دوبارہ دوماندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو آٹومیٹکلی آئے گا. جن لوگوں نے اکتوبر میں ریم نہیں لیا انہوں نے نومبر اور دسمبر کا دوماندہ کرنا ہے, ان کو نومبر اور دسمبر میں پیسے آئیں گے. کب آئیں گے اس کی ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کب جو ہے اپنے فنڈز جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے. اور اس کی جو مین شرط ہوتی ہے وہ ایزے کی ہوتی ہے, 15,000 سے کم ہونا چاہیے ایزے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور اسکوالا دی ایکویلنسا جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے آپ کا. اس کے ساتھ میرا خیال ریزیڈنس بھی اٹلی میں ویلڈ ہونا چاہیے, چل رہا ہونا چاہیے, جو میں پڑھ رہا تھا ایسے ہی ہے. ہاں جی, اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ریم کا دوماندہ کرتے ہو تو ریم کے دوماندے کے اندر آپ لوگوں کا ریزیڈنس جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے آپ کے کمونے سے. لاسٹ 2 ایئرس کے اندر آپ کا ریزیڈنس جو ہے وہ کٹا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کا لاسٹ 2 ایئرس کے اندر کچھ ریزیڈنسا تھا لیکن ان کا فی الحال کٹا ہوا ہے ریزیڈنسا, ان کو پیسے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, وہ بھی کر اس میں سکتے آپ ہیں. یہ کچھ, ہاں, اس میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہو. اگر کچھ لوگوں کا 15,000 سے کم ایزے ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھو دوماندہ کر دو, میکسیمم کیا ہوگا وہ ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے بینیفٹ لو, ریڈی تو دی ایمرجنسا سے بینیفٹ لو. بعد میں یہ ہے کہ میکسیمم وہ آپ کو کوئی مولتا نہیں کریں گے کہ جی آپ لوگوں نے کوئی چیز, کیوں دوماندہ. جی بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا اگر ہم دوماندہ کر دیتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی پریشانی تو نہیں بنے گی. تو آپ نے بہت اچھا بتا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, میکسیمم کریں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. ظاہری بات ہے. ہاں, اچھا, ہم مختصر کریں گے خرم بھائی, بہت زیادہ سوالات لے سکیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ایک کامن سوال آ رہا ہوتا ہے بار بار سارے دوستوں کا, سب تک اس کا جواب چلا جائے. ایک سوال آ رہا ہے ابھی جو ہمارے سامنے ہے اس وقت, امیگریشن کی پونتا جو ہے کیسر صاحب لکھ رہے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ ہے, کب تک یہ
हो सकती हैं, क्या तरीके कार इनका चल रहा है, क्या कैसे मिल रही हैं, या हर सूबे की अलग अलग हैं? जी खुरम भाई। इमिग्रेशन कौन सी? ये जो अभी बहुत 500 बड़ा वाली सवाल है। डोमेस्टिक वाली जमा हुई हुई है लोगों की, उसके हवाले से। हाँ, सनातोरिया जो हुई थी, ठीक ठीक है। है, बिल्कुल। जी जी। सनातोरिया में ये हुआ था कि आप लोगों की दो तरह के जो है दुमांदे हुए थे, ठीक है। हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के केसेस जो हुए थे वो क्लियर भी हो गए हैं तकरीबन जो है। जी जी। उसके बाद जो डोमेस्टिक में ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। एक ये हुआ था कि जिस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मालिक ने शो किया था कि हमारे पास ये बंदा पहले का काम कर रहा है, और कुछ में उन्होंने कहा था कि हम लोग इसको असूमरे करेंगे, इसको काम पे रखेंगे बाद में, बिल्कुल सही। ठीक है। अब कुछ स्तूरों में, यानी कि अब जिस तरह गलराते हैं, ठीक है, गलराते के अंदर लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी आई हैं, लोग जाके अपनी किट्स भी ले आए हैं प्रेफेतूरे से। जी जी। लोग जाके अपनी किट्स भी प्रेफेतूरे से ले आए हैं। उसके अलावा ब्रेशिया में जो है वो लेटर्स भी आए हैं, लोगों को ईमेल्स आई हैं, घरों में लेटर नहीं आ रहा, ईमेल आ रही है प्रॉपर, मालिक को भी आ रही है और डिपेंडेंटे को भी आ रही है, ठीक है। और ये एक चीज बड़ी वाजे करने वाली है, सॉरी का अपना माजरत, मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि ये जो ईमेल आ रही है, ये जरा नाजरीन को बता दें कि ये जो उन्होंने ईमेल एड्रेस लिखा था उसमें आ रही है, या जो स्पीड आईडी जिस ईमेल के जरिए मिनिस्टेरो दल इंटरनो वेबसाइट पे दुमांदा किया था वहां उनको मैसेज आया? नहीं, जो मिनिस्टेरो दल इंटरनो के ऊपर आपका स्टेटस शो हो रहा है वो गाहे बगाहे बदल रहा है। आपका जो लास्ट स्टेटस होगा ना वो ये ठीक होगा है, कन्वोकासियोने इन प्रेफेतूरा, ठीक है, यानी कि आपको प्रेफेतूरा में बुलाया गया है, ठीक है। ठीक है, उससे पहले का जो स्टेटस था वो ये था कि कन्वोकासियोने इन अतेजा कन्वोकासियोने इन प्रेफेतूरा। उससे पहले का स्टेटस ये था इन अतेजा दी पारेरे कस्तूरा। फिर उससे पहले का था कि जी इन अतेजा दी जो इस्पेतोरे दल लवोरो, ठीक है। वो आपने देखना है आपका किस कैटेगरी में आपका प्रातिक्रमण। ईमेल जो है वो आपको प्रॉपर आ रही है आपके मालिक के, जो आपने ईमेल मेंशन की थी जब आपने दुमांदा किया था उसके ऊपर ईमेल आती है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि ये ठीक है, डॉक्यूमेंट आप लोग हमें दो। ये ब्रेशिया की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मिलान और गलराते वाली साइड के ऊपर प्रॉपर आपको लेटर आ रहा है, उस लेटर ठीक है, पे आपको कह रहे हैं कि जी आप प्रेफेतूरे में आओ। वो प्रेफेतूरे में बुलाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल करते हैं और आपको गेटअप करा देते हैं। लेकिन ब्रेशिया वाले किस तरह काम कर रहे हैं? ब्रेशिया वाले ईमेल भेजते हैं, ईमेल के थ्रू आप लोग उनको डॉक्यूमेंट्स जो है बाय पोस्ट भेजते हो, और उसके बाद फिर इंतजार करना है कि वो प्रेफेतूरे में आप लोगों को बुलाएं। अच्छा, इमिग्रेशन पे तो हम बात जारी रखते हैं, कोशिश हमारी ये भी है, सवालात भी लेते हैं हम, कि इसके अलावा अगर आप कोई क्योंकि आपका ये एक शोबा भी है, आप इससे रिलेटेड है, कोई और बोनस, बहुत सारे दोस्तों के मुझे सवाल आते हैं, भाई कोई बोनस बता दें, कोई बोनस आ रहा हो, कोई पैसे मिल रहे हैं किसी जगह से, कोई हो रहा है इसके अलावा, रैम इमरजेंसी के अलावा कोई और दुमांदा? जी फोंदो परदूतो का दुमांदा हो रहा है, ठीक ठीक है, है। ये वो उन फोंदो लोगों के लिए होगा जिनके पास अपने काम थे। अपने काम है, जिनका प्रतीते ईवे है, उन लोगों के लिए फोंदो परदूतो का दुमांदा हो रहा है। जिन लोगों ने पहले फोंदो परदूतो लिया है उनको दोबारा दुमांदा करने की जरूरत नहीं है, और अब जी, जिन लोगों ने दुमांदा नहीं किया वो दोबारा ये फोंदो परदूतो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वही एक बार बार सवाल आ रहा है जो आपने बताया कि हमारे लोगों ने वो 600 वाले जो दो बोनस मिले थे, 600 वाला, वो और रैम इमरजेंसी मिक्स कर दिया है, हालांकि ये मिक्स नहीं है, दो अलहदा अलहदा बोनस हैं। तो बिल्कुल, वो जो 600 मिले थे वो नहीं मिलने वाले, वो ना किसी को आए हैं अभी, और ना ही इन्होंने बताया है कि मिलेंगे दोबारा, ऐसे वो ही है आया ना? ही नहीं, वो बोनस दोबारा आया ही नहीं है। आया ही नहीं है, लेकिन रैम इमरजेंसी वो बोनस है जिसकी आपने तफसील बता दी है, नाजरीन दोबारा देख लें। एग्रीकल्चर के सीजनल बोनस के हवाले से भी आपने वाजे बता दिया है, और फोंदो परदूतों के हवाले से भी आपने बता दिया है। अभी देखते हैं आगे, कोई इमिग्रेशन के हवाले से आपने बताया कि जो अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, ईमेल आ रही हैं, लेकिन ये खुरम भाई स्लोली स्लोली काम कर रहे हैं, कोविड की वजह भी है इसमें मेन, आगे क्रिसमस की छुट्टियां भी आ जाएंगी कापोदानों की, तो ये मेरे ख्याल मार्च तक ले जाएंगे, ऐसे ही है जो डोमेस्टिक लोग रहते हैं अभी। शायद भाई अभी जो है एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इमिग्रेशन के अंदर, रेदितो वाला मसला बन गया है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत आम पॉइंट है, और इस पर भी हम बात आज करना चाह रहे थे कि इसका हल भी होना चाहिए, और इसको कैसे हाँ, आप इससे बच सकते हैं वो भी अगर हम आपको अभी नाज़रीन को बता सकते। जी जी। अभी जो पत्रो नातो हैं, ठीक है,
وہ سارے ان سب کا یہی پلان ہے کہ جی پراپر جو ہے گورنمنٹ کو یہ ای میلز کی جائیں, وہ کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, سی جی ایل والے ایکٹیو ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر, شاید اس کا کوئی حل نکل آئے, وہ جو ہے اپنی یہ چیز بیک کپ پہ لے لیں, کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے ایک دوماندہ لیا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے 20,000 کی انکم چاہیے, اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ٹیکس کے ایف اے 24 جمع کروا لیے لوگوں سے, اور اب آپ نے لیجر چینج کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور اس میں بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر یہ لیجر چینج نہیں ہوتا اور آپ کو ریجیکشن کی ای میل آتی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کا پراتی کا ریجیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ وکیل مجھے بھی کروا دوستوں نے بھیجی ہیں, وہ اسکرین شاٹ بھی بھیجے ہیں, لیٹر بھی بھیجے ہیں, جو میں نے اپنی کمیٹی تک بھی پہنچائے ہیں, وکیل تک بھی پہنچائے ہیں, اور ناظرین کو بتایا بھی ہے کہ اس پہ سی جی ایل اور دوسرے لوگوں سے بھی ہم رابطے میں, اور سارے اس پہ متحرک ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی اپڈیٹ آئے گی. جی آپ جاری رکھیں. ہاں وکیل جو ہیں, لائرز جو ہیں, وہ لوگ اس کو اگر کیس کرتے ہیں کورٹ کے اندر اس کے اوپر, تو یہ بالکل کیس آپ لوگوں کے حق میں ہے, یہ کلیئر کٹ آپ کے حق میں. جن لوگوں کو یہ بالکل لیٹر آئے ہیں وہ یہ یا تو تھوڑا انتظار کر لیں اگلے پریشان نہ ہو. سوال تک کا, ٹھیک ہے, ہاں جی یا پھر آپ کا جو سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ اپنا وکیل کرواؤ اور کیس کر دو. اس میں یہ ہے کہ کیس آپ وکیل جو ہیں بڑے پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں, کیونکہ وکیلوں کو پتا تھا کہ یہ 20,000 کا جو ہے وہ رولا ہوگا, تو وہ بڑے پازیٹیو ریسپانس دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سجور جو ہے وہ بندے کو کورٹ سے مل جائے گی اس بیس کے اوپر. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, آگے ایک سوال آ رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ کاسا فرقان اسلم صاحب کاسا انٹیگراسیون کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تفصیل سے. یہ بہت زیادہ دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے, کاسا انٹیگراسیون کا کیا بنا, یہ زیادہ بڑھایا گیا, یہ کون لے سکتے ہیں, اگر ایک نے کام چھوڑ دیا تو وہ بھی لے سکتا ہے, یہ تھوڑا سا ناظرین کو ذرا واضح بتا دیں. جی لیکن جی کاسا انٹیگراسیون ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کاف اور پتروناتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, یہ مالک کے اوپر اور آپ کے کمرشلستے پہ اور ایمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک کاف نہ ہی اپلائی کرتا ہے کاسا انٹیگراسیون آپ کا, نہ ہی ٹھیک آپ کا پراتیکا سگویرے کرتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ مالک کے پاس کام کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کاسے پہ بھیج دیتا ہے کہ جی آپ لوگ گھر بیٹھو, میں آپ کو اتنے % تنخواہ دوں گا, ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ % مالک دیتا ہے, کچھ % ایمس دیتی ہے. اب مالک, کچھ مالکوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پہلے جو دن تھے کاسے کے, وہ ان لوگوں نے بندوں کی فیریاں کاٹی ہیں, اس کے بعد انہوں نے کاسا اپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کاسے لیٹ ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے مالکوں سے کوڈ مانگے ہیں جو پراپر پروتوکولو ہے کاسے کا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ٹھیک پاس کاسا انٹیگراسیون کا پروتوکولو ہے تو آپ ایمس کی ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ وہ پروتوکولو ڈال کے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا کاسا انٹیگراسیون کس پروسیس میں ہے. یہ اگر آپ کے پاس یہ یہ بہت عام پوائنٹ ہے, پلیز ذرا دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں. جی اگر آپ کے مالک نے آپ کو کاسا انٹیگراسیون جو اپلائی کیا, اس نے اس کا کوئی پروتوکولو دیا ہے, پروتوکولو ایمس دیا ہے, تو آپ اس کو آن لائن کنٹرول کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس پروتوکولو نہیں ہے تو اپنے مالک سے آپ پروتوکولو مانگو. اگر وہ آپ کو پروتوکولو نہیں دیتا تو اس کا مطلب آپ کا کاسا بھی اپلائی نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ پروتوکولو سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا کاسا کس پروسیس میں ہے. زیادہ تر کیسز میں وہاں پہ یہی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جی ان پروسیس ہے, ان پاگامنٹو ہے یا ان پروسیس ہے, لیکن پیسے نہیں آ رہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایمس کی ویب سائٹ پہ جاؤ, اپنی سپیڈ سے انٹر ہو, وہاں پہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرو, وہ لوگ آپ کو کال کریں گے, کیونکہ ایمس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریسیو نہیں کر رہی بندوں کو. ایمس کی ویب سائٹ کے اوپر پراپر آپ کال بک کروا سکتے ہو. اس ٹائم پہ آپ ایمس کی ویب سائٹ میں انٹر ہو, اپنی پروفائل میں جاؤ, وہاں پہ نیچے جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوگا, کمیونیکیشن کو کلک کرو, وہاں پہ ہوگا پھر نوتا اپنٹامنٹو اور کیا ماتا کرو, سیدے نہ کرو, کیا ماتا کرو. وہاں پہ اپنا نمبر لکھو اور اپنا موٹیو لکھ دو. وہ لوگ آپ کو جو بھی ٹائم ہوگا اس ٹائم کے جو آپ مینشن کرو گے اس ٹائم میں وہ آپ کو کال کریں گے. ان سے بات کرو کہ جی میرا کاسا جو ہے وہ لیٹ ہے, اور اس میں کوئی لمبی اپوائنٹمنٹس بھی نہیں ہے, جو ہے اگر آج آپ ابھی بک کرتے ہو تو آپ کو کل کال آ جائے گی, کل کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے آپ کو. ویری ایمس کی گڈ. ویب سائٹ والے جو ہیں وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں اس چیز میں, اپوائنٹمنٹس میں آپ لوگوں کو کال مل جاتی ہے, آپ کو کال آ جاتی ہے, ان سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہو ڈائریکٹلی. اچھا, اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں, کاسا انٹیگراسیون کون لوگ ہیں جن کو یہ مل سکتا ہے, جنہوں نے ابھی جسٹ ریسنٹلی کام چھوڑ دیا ہے, کیا وہ بھی کر سکتے ہیں, یا صرف مالک کر سکتا ہے جو آلریڈی بندہ کام کر رہا ہے. اور ایک مجھے بہت زیادہ سوال آیا کہ ہمیں پہلے کاسا انٹیگراسیون ملا تھا, ابھی ہم کام پہ بھی جا رہے ہیں اور مالک ہمارا وہ جو ہے وہی پیسے کاسا انٹیگراسیون والے بوستے میں آ رہے ہیں, ہم کام بھی کر رہے ہیں اور پیسے کاسے والے مل رہے ہیں, تو یہ کیا مسئلہ ہے اس میں, یہ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جی جی وہ مسئلہ ہے
ٹھیک ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. وہ آپ سندہ کاتی سے بات کر سکتے ہو، اپنا بوستا پاگا دکھا سکتے ہو، وہ تو سراسر دو نمبری ہے کہ آپ کام پہ جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مالک آپ کا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ان کے اورے جو ہیں وہ ریڈیوس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کام کے گھنٹے جو ہیں وہ ریڈیوس کیے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کام آپ سے پورا لے رہا ہے، لیکن ایمس کے اندر آپ کے اورے جو ہیں وہ کم شو کر رہا ہے کہ ایمس والے آپ کو باقی کاسے کی پیمنٹ کر دیں گے اور آدھی تنخواہ وہ دے دے گا. تو یہ گیم چل رہی ہے. تو یہ آپ کا کسی بھی سندہ کاتی جو ہیں ان لوگوں سے رابطہ کر کے، یا آپ کے جو اپنے کمپنی کے جو فیکٹری کے سندہ کاتی ہیں ان سے بات کر سکتے ہو کہ جی یہ اور میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ میری نظر میں اس وقت سب سے اچھے سندہ کاتی جو ہیں وہ کوبس والے ہیں. اگر کسی فیکٹری کے اندر آپ 5 10 12 15 امپلائی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کوبس والوں کو ای میل کرو کہ جی ہمارے ساتھ فیکٹری میں یہ پرابلم ہے. تو کوبس والے جو ہیں وہ پراپر آپ کے بوستے باغے میں سے 10 سیروں میرے خیال سے کاٹتے ہیں، وہ آپ کے سندہ کاتی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس 10 15 امپلائی ہونے چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ آپ کے بوستے پاگے بھی کنٹرول کریں گے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا ایک دوست کا مسئلہ ہوا تھا تو کوبس والوں نے، وہ تقریباً کافی سالوں سے کام کر رہا تھا، جب کوبس والوں نے اس کا بوستا پاگا دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تیری تنخواہ جو ہے وہ 6 سال پہلے بڑھ جانی چاہیے تھی، جو ابھی تک ان لوگوں نے نہیں بڑھائی، اور اس کو وہ ساری رتراتی بھی ملی تھی. اچھا، ایک چیز یہاں سے مجھے یاد آ گئی، میرا خیال ہے آپ کی بات اس پہ مکمل ہوگی. جی 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 جی. اچھا، ایک اور بہت اچھی خوشخبری بھی آئی اور اسے بڑھا چڑھا کے بتایا بھی گیا، اور ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ جو کہ جن لوگوں کے جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں پاکستانی ہیں یا کوئی بھی کمیونٹی اسپیشل پاکستانی ہم ان کے لیے بھی، تو وہ جو ان کے بچے پاکستان میں رہ رہے ہیں، مسز پاکستان میں، بچے پاکستان میں، تو ان کو یہ بونس پاس ہو گیا سپریم کورٹ وہ کیا ہے اپنی یورپی یونین سے. اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ ان کو پیسے ملے گے؟ کسی دوست نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ بہت سارے دتے آ رہے ہیں نوٹوں کے، اور 5 سال کے کٹھے ہی نوٹ مل جانے کئی ہزار یورو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ. اس کے اندر میں نے جی، اسینی فیملیارے، آپ نے شیئر بھی کی تھی میرے خیال سے، بالکل اسینی بالکل. فیملیارے اور دیتراسیونے، میں نے پراپر اس کو ایکسپلین کیا کیا چیز ہے. اب تھوڑا اسینی تھوڑا سا اگر فیملیارے، یہاں سے آپ برائے مہربانی شروع کر لیں کہ سینیو فیملیارے ہے کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر اس پر تھوڑی سی روشنی. جی اسینیو فیملیارے جو ہے وہ ایک پراپر ایک سپورٹ ہوتی ہے، انکم سپورٹ ہوتی ہے جو آپ کے بچوں کے نام کے اوپر آپ کو ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 1 سال پہلے تک کی بات ہے کہ آپ کو پاکستانیوں کو وہ چیز اسینی فیملیارے مل رہی تھی اگر پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں تو. مل جب رہی میں تھی. جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے یہ چیز بتائی تھی. ٹھیک لیکن ہے. اس کے بعد جو نیا رول آیا تھا اس لسٹ میں سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس لسٹ میں سے. اب کیا کیس ہوا ہے، اب ایک بندے نے، پاکستانی نے، کسی نے کیس کیا ہے اور وہ کیس جیت گیا ہے اس چیز کے اوپر. میرے خیال اس لیکن کے ساتھ ایک سری لنکن بھی شامل تھا، 2 بندوں نے جی مل کے. جی جی جی. اب اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ لوگ کیس جیتے ہیں، لیکن ابھی تک لہجے میں یہ بات نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسینیو فیملیارے کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے مانگتی تھی گورنمنٹ، وہ یہ ہوتا تھا ریزیڈینسا آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ بناؤ. ٹھیک ادھر ہے، اٹلی میں. اٹلی میں. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. اگر آپ کے بچوں کا ریزیڈینس اٹلی میں نہیں ہے تو یورپین کسی ملک میں ہو تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکسٹرا کمیونٹاری جو ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ان لوگوں کو سینیو فیملیارے نہیں ملتا تھا، ان کو دیتراسیونے ملتا تھا، یعنی کہ جو ٹیکس میں چھوٹ ہوتی ہے وہ ملتی ٹھیک تھی بوستے پاگے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اسینیو فیملیارے بیسیکلی اب کیا نیا رول آتا ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے یہ چیز آ گئی ہے ایمس کے بوزے کے اندر کہ جی، یعنی کہ ایمس میں شو ہو رہی ہے کہ جی شاید یہ چیز آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن پاس نہیں ہوئی ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم پچھلے، کیونکہ اسینیو فیملیارے اگر آپ کی فیملی یہاں پہ رہ رہی ہے نا پچھلے 5 سال سے، اور اگر آپ نے سینیو فیملیارے نہیں لیا تو آپ پچھلے 5 سال کا سینیو فیملیارے ریکور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ادھر رہ ہی نہیں رہے، وہ رہ ہی پاکستان میں رہے ہیں، کسی کے اگر آئی نہیں ہے ادھر. بالکل. بالکل. تو ہاں. اس میں یہ چیز ہے کہ اب بھی کیا رول آتا ہے، کیا نیا لہجے آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس پر ٹھیک ہے، مکمل تفصیل آئے گی ابھی.
ابھی آئے گی، اس کے اندر تفصیل آئے گی کہ جی ہم لوگوں کو اسینیو فامیلیارے جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر ملے گا، کیونکہ اگر ان لوگوں نے اس لڑکے کو دے دیا تو اس کا مطلب وہ آئے گا. اگر ٹھیک ہے. ملے گا تو کیا ہم پچھلے 5 سال کا لے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا وہ پچھلے 5 سال کا آپ لوگوں کو الاؤ کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ جی جس دن سے آپ نے دماندہ کیا ہے نا اس دن سے آپ لوگ دینا شروع کر دو. لیکن اگر پچھلے 5 سال کا ریتراتی کی بات کرتے ہو تو وہ تو پھر بڑا لمبا چوڑا چکر ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پرابلم ہوگی میرے خیال سے ایمس کو بھی. مجھے نہیں لگتا وہ پچھلے 5 سال کی ریتراتی کا کریں گے. اچھا جی جی خرم صاحب، ایک چیز اور یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں آپ سے. ایک دوست کا بار بار سوال آ رہا ہے کہ ایک تو فوندو پردوتو کے بارے میں آپ نے بتا دیا ہے، ذرا پروگرام میں دوبارہ دیکھ لیں. ایک ایگریکلچر کے حوالے سے اس نے اٹالین میں لکھا ہے، دوست نوید حسین صاحب ہیں، کہ ایگریکلچر فائی دوماندہ سناتوریا، اور اس کا لکھ رہا ہے کہ وہ پر فاورے یوٹو میں گراسے. لیکن سوال کی صحیح سمجھ نہیں لگ رہی. اس کے بارے میں ایگریکلچر لوگ والوں نے جو دوماندہ کیا تھا، کچھ آپ بتانا چاہیں؟ شاید اس کو اس کا تھوڑا سا اس آپ کے جواب سے مطمئن ہو جائیں کوئی. جن لوگوں نے بیسیکلی میں جی آپ کو جی بتاتا ہوں، جو ایگریکلچر والے دماندے تھے نا، ٹھیک ہے، ان امیگریشن کے. ایگریکلچر، ہاں جی، ہاں جو سنیتوریا کے جو دماندے ٹھیک تھے ہے. ٹھیک ہے. ایگریکلچر کے، اس کے اندر پراپر جو مالکوں کے کمرشلستے ہیں نا، ان لوگوں کے ہاں جی. پاس آپ لوگوں کی کنٹریبیوٹی شو ہو گئی بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے مالک نے لیگل کانٹریکٹ کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی کنٹریبیوٹی شو ہو گئی بھی ہے. ایمس کی طرف سے ای میل آ چکی ہے آپ کے مالک کے کمرشلستے کے پاس، اور آپ لوگ وہاں سے اپنی کنٹریبیوٹی کے F24 لے کر پے کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا پے کر سکتے ہیں، مالک آپ کا پے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، F24، کیونکہ اس کی کنٹریبیوٹی وہاں پہ شو. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے پاس پچھلے دنوں کیس آیا ہے جس کے اندر تقریباً 8-10 بندے ہیں جن کے ساتھ بڑے بہت لیول کے اوپر ایگریکلچرل کام کے اندر بڑے فراڈ ہوئے ہیں. بالکل ہوئے، بالکل ہوئے. مجھے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ 30 35 بندوں کے لوگوں نے ایگریکلچر کے کروائے. بہت زیادہ فراڈ ہوئے. اس پر ہم ایک اسپیشل انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے. اس میں جی فراڈ ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کے کانٹریکٹ شو نہیں ہو رہے، بندے سپیڈ نہیں دے رہے اپنی کہ جی ہم لوگ سپیڈ سے کیا کنٹرول کروائیں آپ کو، حالانکہ آپ کے دماندے جو ہیں وہ سپیڈز کے اوپر شو ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی وہ انہوں کنٹریبیوٹی نے جو ہے کیے ہی نہیں نا. وہ کیے ہوتے تو وہ دیتے نا جی اسپیڈ. بالکل. ہاں تو وہ جی کنٹریبیوٹی آپ لوگ لے کر جمع کروا سکتے ہو وہاں سے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو 25 تاریخ سے دوبارہ ایڈٹ کیا گیا ہے، اس کو امیگریشن کو اوپن کیا گیا، یہ نئے بندے نہیں کروا سکتے، یہ واضح کر دیں. یہ صرف وہ لوگ کروا سکتے ہیں جن کی کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہ اپنی غلطی درست کر سکتے ہیں اس میں. لیکن ان کے پاس 500 یورو والا جو F24 وہ اسی نام سے جمع ہوا ہو جس نام سے وہ اپنی غلطی صحیح کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کے جو میرے نام کا ہے وہ آپ کہیں بھی ابھی میں اس کو بدل کے اپنی جمع کروا دوں. یہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے جی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اندر یہ آپ لوگ کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کا 20,000 کا دماندہ ہوا تھا، 20,000 کی آپشن کلک ہوئی ہوئی تھی، وہ لوگ اس کو ایڈٹ کروا کے 27,000 کا کروا سکتے ہیں، اپنا اونی کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنی ریڈیٹو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اٹلی میں لیگل طریقے سے 5,000 تک کی ریڈیٹو اپنی بڑھا سکتے ہو. ہاں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس پر تھوڑا جا مزید جو ہے نا اچھی طرح بتا جن دیں. لوگوں نے 37 ابھی تک نہیں کروایا وہ اپنا اونی کو کروا سکتے ہیں، اپنا ایڈٹ کروا لیں، وہاں پہ 27,000 کی آپشن کلک کروا لیں. 27,000 کی آپشن کلک کرانے کے بعد اپنا اونی کو مالک کروائے، اور اس کے اندر 4-5 ہزار یورو جو ہے وہ اپنی انکم جو ہے وہ بڑھا دے، اور اپنی 27,000 پوری کر کے اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں شاید بھائی، اب اس کو لائیو ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ڈسکس کر سکتے. لیکن یہ بھی تھوڑا سا ہم اشارتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوست کسی کا اپنے گھر میں بھی، وہ بھی آپ ملا کے بھی 2 بندوں کا. جی جی. تو ریزیڈینس سے آپ لوگوں کے گھر میں کسی کا بھی ریزیڈینسا ہو، میں اس طرح کہہ سکتا ہوں، تو وہ آپ لوگوں کو ریزیٹوں میں ہیلپ کر سکتا ہے. اگر کر آپ لوگوں سکتا کو ہے. ابھی تک لیٹرز نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے اسٹاتو دی فیملیا نہیں مانگے گئے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کا آپ ریزیٹو یوز کر سکتے ہو. میں دبے لفظوں میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی مین جو چیز ہے، جو لوگ پریشان ہیں 20,000 والے، ایک تو وہ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، رفائی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے. کوشش یہی ہے کہ اس کے بارے میں نیا قانون آ جائے اور اس کے خلاف پٹیشن ریٹ دائر ہو اور وہ ختم ہو جائے. دوسری بات ہے خرم صدیقی صاحب نے بتائی ہے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ رہا
وہ اس کا ریڈی تو آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہو. تیسری بات بھی انہوں نے آج بتا دی, میرے لیے بھی یہ نہیں ہے, کہ اٹلی میں یعنی آپ 5,000 تک اپنا جو ہے اگر 730 نہیں جب ابھی تک بنوایا آپ نے تو آپ اپنا ریڈی تو بڑھا سکتے ہو. یعنی آپ جب جو ایڈٹ کرنے کی آپشن ہے اس میں آپ 20 کا, یعنی اگر کسی کا 22 تھا تو وہ تو 27,000 آرام سے کر سکتا ہے, ایسے ہی ہے نا جی. کسی کا 23 تھا, کسی کا 22 تھا, تو 27 پھر بھی نہیں تھا اس کا, تو وہ بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اینڈ جو ہے یعنی ایک جو مین کہتے ہیں بات جو ہے یہی ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, جس کے ڈاکومنٹ جمع ہوئے ہیں 500 والے, انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی, اس کو پریشان. شاید بھائی یہ بات میں کلیئر کٹ بتا دوں سارے دوستوں کو کہ جس بندے کے ڈاکومنٹ جمع ہوئے ہیں 500 والے F24 کے اوپر, ان سب کو ڈاکومنٹ ملیں گے. وہ چاہے آپ وکیل کے تھرو لو, چاہے آپ کو گورنمنٹ ڈائریکٹ دے. وکیل کے تھرو لوگے تو آپ کو شاید چانس ہے 6 مہینے والی ریچیرکا والی, 1 سال والی ریچیرکا دی لوورو کی مل آپ کو کنسرن ہونا چاہیے ڈاکومنٹ, لیگل ڈاکومنٹس کا. آپ لوگ یہ نہ دیکھو کہ جی مجھے تو 2 سال کی ملنی چاہیے تھی, مجھے 6 مہینے والی دے دی ہے. یار کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اور خرم بھائی یہی بات میں نے آخری پروگرام میں کہی تھی جب میں نے امیگریشن بند ہونے لگی تھی کہ بھائی جو بھی کروا سکتا ہے کروا لو, چاہے کم میں کسی کی چیز, یہ نہ کہنا بعد میں, کیونکہ یہ آئیڈیا تھا, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ جو لوگ جمع کروا دیں گے ان کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی قانون آ جائے گا. میرے ایک دوست نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ایک یہاں پہ صوبہ ہے اور اس کا جو پرفیکٹورا انہوں نے باقاعدہ لکھ کے یہ چیز ایکسپٹ کر لی ہے کہ جس کا مالک بھاگ گیا ہے, جس کا ریڈی تو کم ہے, یا مالک کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے, وہ ورکر کو لازمی 6 مہینے کی پرمیسز جو انہوں دیں گے, انہوں نے لکھ کے اپنے قانون. جی دیں گے, سب کو ملے گی انشاءاللہ. ہمارا خرم بھائی آپ کو پتا ہے, آپ میرے پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں, میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کمیونٹی کو مطمئن کرنا, انہیں یعنی حوصلہ دینا. تو حوصلہ یہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں, ایسے ہی ہے نا جی. بالکل جی, جو ہے حوصلہ جو ہے وہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو حوصلہ دینا بھی بھاری پڑ جاتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ ہماری باتیں جو ہیں وہ پتھر پہ لکیر لے لیتے ہیں. ہاں لیکن ایسی بات, یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا تھا, ہوا کیوں نہیں, اب یہ کر کے دکھاؤ ہمیں. ہاں چلیں, اور شاید بھائی کوئی سوال. اچھا, اس کے بعد کچھ سوالات جو ہیں دیکھتے ہیں. ہمارا پروگرام بھی جو ہے کافی اپنے جو ہے ٹائم کے طرف, اختتام کی طرف, اور 26,000 خود تھا وہ آپ نے بتا دیا, پہلے ان کا 20,000 تھا تو انہیں 27,000 کہہ دیں, اس کے لیے وہ آپ نے واضح بتا دیا ہے. اور دوسرا یہ 20,000 خود کا ہی آ رہا ہے, وہ بھی آپ نے خود کے بارے میں ہم نے بہت ساری کلیئر چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کوئی سوال کسی دوست کا آ رہا ہے, فیملی ایکٹ کیا ہے؟ بار بار ایک دوست لکھ رہے ہیں ممتاز خان صاحب کو, بس کریں جی ابھی بتاتے ہیں فیملی ایکٹ کیا ہے. وہ بار بار وہی, فیملی ایکٹ کیا ہے؟ فیملی ایکٹ یہ جو پاکستان سے ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں, لیگلائز کرواتے ہیں, پہلے فارن افیئر میں اور پھر اٹالین ایمبیسی سے. تو وہ فیملی ایکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ 10 کالم والا لے کے آؤ, 12 کالم والا مینول لکھا ہوا اپنی یونین کونسل سے لے کے آؤ, ہم نادرا والا تسلیم نہیں کرتے. تو اس کو کہتے ہیں فیملی ایکٹ سے. آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آپ نے کلیئر کر دی بات. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو ریڈی تو ایمرجنسا کی کل آخری تاریخ ہے. محترم جناب رضا شہزاد صاحب ممتاز خان صاحب کو بتا دیا ہے جناب, اور اس کے بعد ہماری باجی سعدیہ خالد صاحب بھی کچھ لکھ رہی ہیں, ایکٹ آف برتھ جو ہے وہ 12 کالم والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک بار بار سوال آ رہا ہے وقار سندھو صاحب کا کہ 156 یورو جو ٹیکس بغیر کانٹریکٹ کے جمع ہو جاتا ہے, 156 یورو پوسٹ آفس میں بغیر کانٹریکٹ کے کیسے جمع ہوگا؟ ہاں یہ ایک بہت, میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایسے ہمارے بھائی موجود ہیں, پہلے آپ سن رہے تھے ہمیں یاز بھائی سے جو میں بات کر رہا تھا, وہ اپنی طرف سے F24 بیچاروں لوگوں کو بین بنا کے دے رہے ہیں, ان کے کانٹریکٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئے. کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں سے ایسے پیسے لیے جائیں؟ میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں. ہاں جی, جن لوگوں نے مینشن کیا تھا دماندہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ ہمارے پاس پہلے سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے F24 جمع ہونے پر منتھ 156 یورو کا وہ F24 جمع ہونا ہے. جس ڈیٹ سے آپ نے شو کیا, فرسٹ اور میں نے شو کیا 2 مارچ سے یہ بندہ میرے پاس لیگل کام کر رہا ہے, اور میں نے دماندہ کیا ہے 1 جون کو.
तो जी 2 जी मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने का मैंने F24 जमा करवाना है, ठीक ठीक है। है। अगर आपके मालिक ने ये मेंशन किया कि मैं अगर प्रेफेक्टूरा मानता है तो मैं इसको असूमरे करूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे चल के, तो ठीक है। उसको F24 भरने की जरूरत नहीं है। हाँ उसको बिल्कुल। F24 भरने की अगर जरूरत उसको बना के दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हाँ किसी जी। के पास नहीं है। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ही उनके पास है जिनका दुमानदा पुराना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ना ही उनके पास है जिनका दुमानदा बाद में होना है। अच्छा। सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है कि जो पहले वाला दुमानदा है ना, जिसमें ये शो हुआ हुआ है कि जी ये बंदा मेरे पास पुराना काम कर रहा है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वो उस डेट से शुरू होगा, इसलिए प्रेफेक्टूरा ने उसके पैसे मांगे हैं कंट्रीब्यूटी के। ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने अभी तक यही नहीं कहा कि मैं इस बंदे को सुमरे कर लिया है, ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है या करेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको तो F24 भरने की अभी जरूरत नहीं है, अभी नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं उसको जरूरत है। जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें 3 सवाल थोड़े और आ रहे हैं जो ऐड करने जरूरी हैं, शायद हमारा टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाए। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को बताता चलूं, मैंने स्पेशल वीडियो बना के उसके ऊपर अपना नंबर लिखा था, और शाह साहब जो शाह जी जो हैं बार बार एक मैसेज लिख रहे हैं, मैंने ये बताया था कि भाई मैं अभी आज के बाद फेसबुक मैसेंजर पे आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता अपनी मसरूफियत की वजह से। आप मेरा नंबर नोट फरमा लें, 327 21 81 786। इस पर आप मुझे हर रोज यानी सोमवार से हफ्ता की शाम तक 6 दिन रब्ता कर सकते हैं, 7 से 8 बजे तक। मैं आपके सवालों के जवाब जितने मुझ में हिम्मत है मैं वो देता हूं, और सारे दोस्तों को पता है जो पिछले 2 दिनों में जुमा हफ्ता कॉलें की हैं जिन्होंने। तो मैं शाह साहब को वाजे कर दूं कि मैं अभी फेसबुक मैसेंजर नहीं खोलने लगा, मैं सारे नाजरीन को वाजे कर रहा हूं, क्योंकि खुरम भाई इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं 2-3 घंटे हर भाई का सिंगल जवाब दूं। ये मेरा नंबर है। एतवार वाले दिन मुझे माफी दे दें, मैं एतवार वाले दिन माफी क्या है वो भी आपके सामने बैठा हूं मैं, एतवार वाले दिन भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरी लेके आ रहे हैं। लेकिन सोमवार से हफ्ते की शाम तक आप मेरे नंबर पर 7 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आ रहा था, एक जो पहले फैमिली का बोनस बताया गया था कि ये 1 जुलाई से शुरू होगा, तो एक दफा आपने पहले भी उस पर वजाहत की थी, थोड़ा सा नाजरीन को और भी बता दें कि वो हर बच्चे को बोनस मिलेगा चाहे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, और वो कब से शुरू होगा, 200 या 220 का जो है। फिर जी एक और उसके बाद जो अगला सवाल आ रहा था, मैं चेक करता हूं अगर दोबारा कोई दोस्त लिख देता है जी। बेसिकली अब देखें, असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे जो हम जिसकी बात पहले कर रहे थे, जिसका केस लड़का जीता है, वो खत्म हो जाएगा अगले साल, ठीक है। ठीक है। ठीक वो है। सेनियर न्यूक्लियो फैमिलियारे जो लड़का अभी पहले हमने बात की है, जो आप पाकिस्तानियों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो खत्म हो जाएगा अगले साल। हर किस्म का बोनस जो इम्स का है वो खत्म हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक अच्छा। है। और गवर्नमेंट ने एक असेनियो ऊनिको जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असेनियो फैमिलियारे की जो लास्ट डेट होती है, जो साल होता है सेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे का, वो 1 जून से लेके और 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है अगले साल का। तो ठीक है। 30 जून को ये जो दुमानदे हुए हुए सेनियो फैमिलियारे के ये खत्म हो जाएंगे, और 1 जुलाई से आप लोग असेनियो ऊनिको अप्लाई करोगे। ठीक है। असेनियो ऊनिको के अंदर आपको लाजमी नहीं है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप एज वेरी, ए डिपेंडेंट काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या आप अपना काम कर। ऑटोनोमो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप डिसअकुपातो हो, आपका फलाना कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर आपको अपने हर बच्चे के असेनियो ऊनी को मिलेगा। वो डिपेंड करता है, वो 280 भी है, 260 भी है, 240 भी है, वो बाद में रेशोज आएंगी उसकी, ठीक है। और ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ईजे होना जरूरी है। जरूरी है। ठीक ईजे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ईजे बनवाएं अपना, जिन लोगों को ईजे नहीं भी बना हुआ वो भी अपना बनवाएं। और एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी तक जो ईजे बनते थे उसके अंदर ये हम लोग मेंशन कर देते थे। कई दफा हमारे पास फैमिलीज आती थी, वो कहती थी जी हम लोग एक घर के अंदर 2 फैमिलियां रह रही हैं, ठीक है, तो हमारा ईजे लदा कर दो, हमारा ईजे लदा कर दो। तो उस वक्त ये काम चल जाता था।
ठीक है, ठीक है, उस वक्त ये काम चल, लेकिन जब असेनियो फैमिलियारे अप्लाई होगा तो आप लोगों के ईजे कमूने में जो है वो कंट्रोल होंगे, और कमूने में आपका अनाग्राफे के अंदर अगर कोई और बंदा आपकी फैमिली में शो हो रहा हुआ जो आपने ईजे में मेंशन ना किया हुआ, तो आपका असेनी यूनी को रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपको दोबारा, इसमें सॉरी मैं माजरत आपको रोक रहा हूँ, आप बात याद रखना, इसमें कोई 2 साल वाली परमिसो या कार्ता वाली परमिसो का भी फर्क होगा या नहीं, साल नहीं वाली? नहीं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि असेनियो फैमिलियारे के लिए सुजोर्नो का कोई मसला नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ठीक। इसलिए असेनियो ऊनिको के अंदर भी ये नहीं होगा कि कार्ता हो तो मिलेगी, वो सबके लिए आ रहा है, ठीक है, वो सबके लिए होगा। सिर्फ ये है कि जब आप लोग ईजे बनवाओगे तो अगले साल आपके जितने भी बंदे आपके घरों में रह रहे हैं उन सब की डिटेल आपको उस ईजे के अंदर डलवानी पड़ेगी। ठीक तो है, इसके अगर कोई 2-3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं जिनमें से एक की फैमिली साथ रह रही है और 2 अकेले साथ रह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो तीनों भाई काम कर रहे हैं, तो ठीक याद है, रखें कि आप लोगों का ईजे जो है वो बहुत हाई आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 कमाई है और आप लोगों के पास सिर्फ एक फैमिली खर्च करने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपना ये हल निकालें, आगे चल के आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बेहतर है इसलिए वो अपना सेपरेट कर लें, यानी वो वही जी फायदा होगा ना उनके लिए। जी, जी जी। अपने रेजिडेंस जो है वो सेपरेट करें, जो है हाँ जी। अपने घर ले लें अलहदा से, क्योंकि सेनियो ऊनी को जो है वो ईजे के ऊपर मिलेगा। तो अगर आपको 280 मिल सकते हैं और सिर्फ ईजे के वजह से आपको जो है वो 220 मिल रहा है या सिर्फ 160 मिल रहा है, तो उसका फायदा तो नहीं ना हुआ, फिर तो उससे अच्छा आप बोनसेस ही ले लेते हैं एम्स के। वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, आखिरी 3 मिनट हैं, तो उसमें दो चीजें हैं। प्रदीता वालों को बोनस सैनियो उन्हीं को फैमिलियारे मिलेगा, वो आपने बता दिया है। और उसके बाद जो और सवालात आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा सवालात हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो में उनके जवाबात दे दिए हैं। तो एक दोस्त का बार बार सवाल आ रहा था कि पाकिस्तान में नूला उस्ता जमा करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो फैमिली का इधर से भेजते हैं। पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फैमिली रीयूनियन वीजा अप्लाई करने के लिए, वो बिल्कुल मुझे पता है, जी जी। मैं बताऊंगा नहीं क्यों, उसकी वजह है क्योंकि हाँ फेडेक्स वालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जी, बिल्कुल। सबसे उसमें तो बेस्ट हमने जो, अभी 1 घंटा पहले एक प्रोग्राम किया है, पूरा बताया है कि ये जो कर रहे हैं और जो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे हमें उसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलो। तो इसमें बेस्ट आपके लिए ये मशवरा है भाई कि हाँ यहाँ जी। पर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ बच्चों के पासपोर्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, और ठीक है। आप लोग जो है वो कर लेते हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका बेस्ट हल ये है कि आप फेडेक्स में जाओ, उनसे एक पेपर लो, उस पेपर के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके आने हैं। ठीक है। जी नाजरीन, खुरम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और शायद कुछ इंटरनेट की जो है प्रॉब्लम हो गई उन। जी अभी शायद दोबारा हमारे साथ वो आने लगे हैं, देखते हैं जी। आखिरी जी पहुंच चुके हैं जी खुरम भाई। अच्छा, उसमें एक चीज जो है मेरे सामने अभी आई है, शायद भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा जी कि जो लोग अपने बच्चों के देथरास्योने देते थे, जो अपने सत्यत्रयता के अंदर अपने बच्चों को फिस्काल लिखवाते हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में, ठीक है, तो प्रेफेतूरा ठीक है। इस टाइम के ऊपर एक, पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग एक फैमिली मेंबर अप्लाई करते थे ना अपना, तो हमें 8,000 की रैदी तो चाहिए होती थी, ठीक है। अब प्रेफेतूरा जी क्या कहता है, प्रेफेतूरा ये कह रहा है, देखें असेनी फैमिलियारे मिलेंगे तो उसका फायदा है लेकिन एक नुकसान भी है, वो ये है कि प्रेफेतूरा अब ये कह रहा है कि आपके जो फैमिली है, आपने बेशक एक बच्चा अप्लाई किया है लेकिन आपके सत्यत्रयता के ऊपर 4 बच्चे हैं और वाइफ है, इसका मतलब वो आपके कारिकों में है। अगर कारिकों में है आप लोग के, तो भाई उन लोगों के हिसाब से रैदी तो पूरी करो। तो आपको हाँ 8,000 की रैदी तो नहीं, फिर 21,000 की रैदी तो आप मांग रहा है प्रेफेतूरा। ठीक हो आपके गया। जो पाकिस्तान में बच्चे हैं वो भी कंसिडर हो रहे हैं इस टाइम के ऊपर। मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उनके लेटर्स आए हैं, उसके ऊपर उन लोगों ने अपना एक एक बच्चा अप्लाई किया था और उन लोगों ने 18,000 20,000 का रेडी तो मांग लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्यता के अंदर, लेकिन उसका हम लोगों ने जवाब तो यही दिया है कि जी वो सेनी फैमिलियारे नहीं लेते हैं, वो सिर्फ तेतरास्योने लेते हैं।
تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن جب دو اہم سوال جب اسیری فیملی ملنے شروع ہو جائیں گے تو بھائی جی آپ نے اگر ایک بچہ بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں کو پورا ریڈی تو چاہیے ہوگا جتنے آپ کے بچے ہیں اس حساب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری دو سوالات بہت شارٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ سوالات بار بار بھائی ہمارے وہی لکھ رہے ہیں جو ہم بتا چکے ہیں بھائی پروگرام میں. اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ممتاز خان صاحب کو بتایا کہ وہ اپنے کام والوں کو, پردیتا والوں کو, سب کو ملے گا. وہ آپ نے تفصیل سے بتا دیا ان سینیوں انہیں کو فیملیارے جو بچوں کا بونس ہے. اچھا ایک سوال تھا کہ جو ریزیڈنسا ہے, کارتا دیتا ہے, یہ اگر کوئی بندہ, صاف ظاہر ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے آپس میں ایک دوسری جگہ پہ بنے ہوئے ہیں, تو کیا گھر کا مالک کٹوا سکتا ہے یا ہر شوق کمونے کا یا صوبے کا علیحدہ علیحدہ قانون ہے, یا وہ 1 سال ویلڈ رہتا ہے کٹوا بھی دیں؟ اس کے بارے میں اگر کٹوا دیتا ہے مالک کٹوا سکتا ہے تو وہ بندے کو فوراً کتنے ٹائم کے اندر آگے نیا بنوا لینا چاہیے؟ کیونکہ جس کا ریزیڈنسا کٹ جاتا ہے, میں ناظرین کو بتا دوں, جس کا ریزیڈنسا جسے بوکو دی ریزیڈنسا کہتے ہیں کہ درمیان میں فرق آ جاتا ہے 2 3 4 مہینے کا 6 مہینے کا, تو وہ آپ کی اس وقت تک جو قانون ہے اٹالین نیشنلٹی کے لیے دوبارہ سے پھر آپ کو نئے سرے سے 10 سال پورے کرنے پڑتے ہیں. جی خرم بھائی. دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. میں سب سے پہلے یہ چیز کلیئر کروں گا جو ہمیں آفس کے اندر بیسکلی نظر آتی ہیں, وہ یہ آتی ہیں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ریزیڈنسا بنوانا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ریزیڈنسا اور کارتا ایڈنٹیتا میں فرق ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ریزیڈنسا یہ ہے کہ آپ کی کمونے کے اندر رجسٹریشن ہوئی ہے کہ آپ اس ایڈریس پہ لے رہے ہو. کارتا ایڈنٹیتا اس کا صرف ایک پروف کا ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے. کارتا ایڈنٹیتا آپ کا کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, لکھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ریزیڈنس کے لیے ہر کمونے کا اپنا لا ہوتا ہے. اگر آپ کا مالک آپ کا ریزیڈنسا کٹوا دیتا ہے تو کمونے والے آپ کے مالک کو کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے کا ٹائم ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہے, 6 مہینے کا ٹائم ہے, 1 سال کا ٹائم ہے, اگر یہ بندہ کہیں اور پہ ریزیڈنسا بنوا لیتا ہے تو ہم اس کا ٹرانسفر کر دیں گے اس گھر کے اندر ریزیڈنسا, تو اس کا بک ہو نہیں آئے گا. آپ نے جو بات کی ہے جس کے اندر آپ نے کہا کہ جی وہاں سے شروع ہوگا ریزیڈنسا, جی وہ بھی چیز جو ہے اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں. اگر آپ اس ٹینیور کے اندر کام کر رہے ہو, بالکل صحیح, تو آپ کا ریزیڈنسا بے شک کا بھی ہوا ہے تو پھر بھی آپ کا وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے ٹینیور. آپ وکیل کے تھرو اس کے اوپر کیس کر سکتے ہو کہ میں اٹلی میں ہی تھا, اور اپنے بوت سے آگے پیش کر سکتے ہو. جی جی پیش کر سکتے ہو. لیکن اگر بوکو جو ہے وہ بالکل ہی وہ تو ہے, یعنی کہ آپ کے پاس نہ بوستے پا گئے ہیں نہ یہ ہے, تو پھر آپ کو ٹائم پھر سے پورا کرنا پڑے گا. جی 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 معذرت. اچھا آخری سوال چھوٹا سا, اور ہمارا ٹائم کافی ہو گیا, کہ جو نیشنلٹی جمع کروانے کے لیے آخری 3 ریجی تو چاہیے ہوتے ہیں, کیا اس کے ساتھ ایک کام کا کانٹریکٹ ہونا بھی لازمی ہے؟ ہماری بہن کا سوال ہے, یا اس کے بعد چوتھا 5واں ریجی تو بھی وہ مانگ سکتے ہیں؟ آج تک تو کبھی نہیں مانگا ریڈی تو انہوں نے. ٹھیک ہے, آج تک کبھی ریڈی تو انہوں نے مانگا نہیں ہے. لیکن مانگ بھی سکتے ہیں. جی مانگ بھی سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے اٹلی کے جو آپ کا اگلا آفیسر ہے جس کے پاس آپ کا کیس کے, لیکن آج تک کبھی مانگا نہیں ہے. ان لوگوں نے لاسٹ 3 ریڈی تو دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپ کے کام کے کنٹریکٹ کے بیس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا کنٹرول میں رکھتے ہیں. سارا پروسیس جو 2-3 سال کا پروسیس انہوں نے رکھا ہوا ہے نا, وہ یہی رکھا ہوا ہے کہ وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ کا پروسیس, کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, کتنا آپ نے ٹیکس دیا ہے, نہیں دیا ہے, کہاں کام کر رہے ہو, کہاں رہ رہے ہو. زیادہ تر لوگ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تر غلطی یہ کرتے ہیں, پاکستانی انڈین, کہ وہ ریزیڈنس سے چینج کرتے رہتے ہیں, اور جب بھی ریزیڈنس چینج کرتے ہیں وہ پریفیکٹورے کے اندر کمیونیکیشن نہیں کرتے. بھائی صرف ایک ای میل کرنی ہوتی ہے کہ جی میں نے یہ دماندہ کیا تھا اور میں نے اپنا ریزیڈنسا جو ہے وہ چینج کر لیا, میرا نیا ریزیڈنسا یہاں پہ ہے. پریفیکٹورا کے پاس اتنا کوئی ان کے سر دردی کا وہ نہیں لیتے. وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا فلانے کمونے میں ریزیڈنسا تھا, اب نہیں شو ہو رہا, ہم نے کینسل کر دیا. تو اگر آپ کمیونیکیشن کر دو گے تو آپ کے پاس پروف ہوگا کہ جی میں نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ میں فلانے کمونے میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں. ویری گڈ. اچھا وہ میرا سوال اس میں جو بہن کا تھا کہ کانٹریکٹ کام کا چلتا ہوا ہونا ضروری ہے جب نیشنلٹی جمع کروانی ہے؟ جی کام لازمی ہے, نیشنلٹی کے بعد کام لازمی. جی اسی کے ساتھ ہم نے بہت سارے سوالات بھی لیے, اور یقیناً خرم بھائی آپ نے بہت بڑی مشکل سے, یقیناً آپ بہت مصروف تھے, تو ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ناظرین کو دیا. اور یقیناً آج کے پروگرام میں اتنے زیادہ سوالات, اتنے زیادہ جو کامن سوالات تھے وہ ان کا آپ نے جواب دیا, جس سے ہمارے پاکستانی کمیونٹی بھائیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اور اللہ ताला आपको इसका अजर अजीम दे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, सारे व्यूअर्स का शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में, आप जब भी बुलाएं मैं हाजिर हूँ। जो है बाकी कम्युनिटी के लिए अगर किसी इंफॉर्मेटिव पैनल के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। अगर आप बल्कि आप अपना भी जो है अनाउंस करें कि यू आर गोइंग टू बी पत्रोनातो, तो अपना जो है मैं बता देता हूँ। शायद भाई जो है वो प्रॉपर शायद भाई प्रातों में नहीं, पार्मा में हमारे जो हैं एक पार्टनर है, दोस्त है, वो भी ओपन कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उसके बाद मिलान में भी इंशाल्लाह वो बाकायदगी तौर पे फिर हमें आप बता देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप शायद भाई से रब्ता कर सकते हैं। और अगर शायद भाई मेरा नंबर किसी को देते हैं तो मैं उसमें सिर्फ आप लोगों से भाई ये कह सकता हूँ कि प्लीज मैसेज कर दिया करें, कॉल ना किया करें, क्योंकि कई दफा मैं बहुत बिजी होता हूँ। आप लोग मैसेज छोड़ दिया करें, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात, आपको जवाब लाजमी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि कॉल्स पे कॉल आनी शुरू हो जाती है, कभी कभी बंदा क्लाइंट्स के साथ होता है, मीटिंग में होता है। अच्छा, और उसके बाद खुरम भाई थोड़ा अपनी भाइयों से गुजारिश कर दे टाइम की भी, खुदा के लिए कुछ टाइम भी होते हैं आपस के इटली में, तो वो टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। भाई ये आपको बताना चाहिए, जो पिछले मुझे एक रात को 1:30 बजे कॉल आई है, जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मुझे शायद मलिक ने नंबर दिया आपका। ओ मैं चले अल्लाह खैर, वो फिर बंदे परेशान भी होते हैं, दुख में होते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि भाई रात को तो कोई दफ्तर नहीं खुला होता, तो दिन को ही काम होना होता है, तो आप दिन को खुरम भाई को या जिसका भी मैं नंबर दूं आपको, उससे आप ऑफिस टाइम कम अज कम रब्ता कर लिया करें, ताकि वो आपकी वॉलंटियर रहनुमाई कर सके। इसी के साथ खुरम भाई मैं आपका दोबारा फिर